السلام علیکم، میرا نام ہے حکیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی جے ٹی وی۔ دوستو، آپ سب سننے اور دیکھنے والوں نے ضرور ٹائٹینک کے بارے میں سنا ہوگا۔ ٹائٹینک بحری اوقیانوس کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر تاریخ کا حصہ بن گیا تھا اور اب تک دنیا بھر کے لوگوں کی یادوں میں موجود ہے، مگر کسی کو بھی ٹائٹینک کے ڈوبنے کا اصل وجہ معلوم نہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹائٹینک کے ڈوبنے کی ایک بڑی وجہ سے آگاہ کروں گا، جو کہ 108 سال بعد سامنے آ گئی ہے۔ تو دوستو، آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، 14 اپریل 1912 کو نصف شب سے کچھ قبل ٹائٹینک ایک برفانی تودے سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں اس کے 6 واٹر پروف کمپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا اور محض 2 گھنٹے بعد جہاز ڈوب گیا، جس میں اس وقت بھی 1500 مسافر موجود تھے۔ اب ایک نئی تحقیق میں عندیہ دیا گیا ہے کہ 14 اپریل 1912 کی شب زمین کے مقناطیسی کرے میں عارضی انتشار ٹائٹینک کے ڈوبنے کا سبب بنا۔ جریدہ ویدر میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ایک موسمیاتی ماہر میلا زینکویا کی جانب سے کی گئی۔ عینی شاہدین نے برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مضبوط نادرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا گیا تھا۔ RMS کارفیتا کے سیکنڈ آفیسر جیمز بیسٹ نے 14 اپریل 1912 کی رات کو اپنی لاگ میں لکھا تھا کہ آسمان پر چاند نہیں تھا، مگر نادرن لائٹس کی روشنی چاندنی کی طرح جگمگاتی رہی۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والوں نے بھی صبح 3 بجے کے وقت اپنی لائف بوٹس میں آسمان پر ان روشنیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس طرح کی روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کی اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہے۔ جب یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کے گیسز کو توانائی ملتی ہے، جس سے وہ سبز، سرخ، جامنی اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتے ہیں۔ یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنلز میں مداخلت پیدا کرتی ہیں، جس سے برقی ڈیوائسز کے افعال متاثر ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ خیال کیا گیا کہ شمسی طوفان اتنا طاقتور تھا جو اس مقام پر نادرن لائٹس کا باعث بنا جہاں ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا تھا۔ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں اس کے مقناطیسی کمپاس اور جہاں کا الیکٹریکل ٹیلی گراف متاثر ہوئے تھے۔ شمالی بحری اوقیانوس میں برفانی تودوں کے حوالے سے وہاں سفر کرنے والے دیگر بحری جہازوں کے معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ٹائٹینک کے کپتان ایڈورڈ جان اسمتھ نے حکم دیا تھا کہ زیادہ خطرناک علاقے میں جانے سے گریز کریں، مگر تحقیق میں بتایا گیا کہ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں جہاز کی سمت میں کمپاس کی خرابی کے نتیجے میں معمولی تبدیلی آئی اور خطرناک برفانی علاقے میں جانے سے بچنے کی بجائے وہ بحری جہاز سیدھا اس کی طرف چلا گیا۔ اس خیال سے ٹائٹینک کے ثانی ہے کہ ایک اور پہلو کی وضاحت بھی ممکن ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے جہاز کی مدد کی درخواست پر دیگر بحری جہازوں نے پہلی غلط سمت میں تلاش کی اور بعد میں درست جگہ پر پہنچے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ شمسی مداخلت ہی امدادوں کی کوشش میں رکاوٹ بھی بنی۔ جب کپتان کو اندازہ ہو گیا کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے بچایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے 2 ریڈیو آپریٹرز کو مدد کے سگنل قریبی جہازوں کو بھیجے۔ RMS بالٹک جوان جہازوں میں سے ایک تھا جس نے مدد کی کال پر جواب دیا۔ RMS بالٹک کے عملے نے بتایا کہ اس رات ریڈیو سگنلز بہت عجیب تھے اور بیشتر پیغامات پڑھے نہیں جا سکے اور ٹائٹینک کا جواب بھی کبھی نہیں مل سکا۔ تو دوستو، تحقیق سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ٹائٹینک مقناطیسی کرے عارضی انتشار کی وجہ سے حادثے کا باعث بنا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا اور مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔